تو اس کے بعد وہ کیا کرواتا ہے، پھر وہ نیک عمل جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ریاکاری ڈال دیتا ہے، دکھلاوا ڈال دیتا ہے۔ اب انسان کے دل میں یہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ چلو میں نماز پڑھوں گی، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، میں ذکر و اذکار کرتی ہوں، صبح شام اذکار پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، ترجمہ تفسیر شروع کی ہوئی ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، اتنا اچھا کہیں گے کہ وہ بہت اچھی ہے، نیک لڑکی ہے۔ تو ایسے جب کہ اگر یہ باتیں ہمارے دل میں آ جاتی ہیں تو ہمارا عمل پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس بات پر بھی قابو نہیں پاتا، جبکہ ہمیں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ خوش ہوں گے، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے۔ جب وہ اس بات پر بھی اس کا بس نہیں چلتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ سستی ڈلوا دیتا ہے، انسان کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے، سستی پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا ابھی تو ٹائم پڑا ہے، نماز پڑھ لوں گی، چلیں کل سے شروع کروں گی، چلیں کل سے شروع کروں گی، صبح سے قرآن پاک پڑھنا شروع کروں گی، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، ابھی تو اتنا ٹائم ہے، چلو یہ کام کر لیتی ہوں، پہلے یہ کر لوں، پھر بعد سستی کرواتا ہے، اسے کام چھڑواتا ہے، نیکی کے اعمال اسے کرنے نہیں دیتا۔ اور سب سے آخر میں جب ان باتوں پر بھی اس کا بس نہیں چلتا، پھر کیا کرواتا ہے، سب سے آخر میں وہ انسان کا وقت ضائع کروا دیتا ہے، انسان کا وقت ضائع کرا دیتا ہے۔ جبکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹائم ضائع کرنا یہ موت سے بھی بدتر چیز ہے، ٹائم کو ضائع کرنا موت سے بھی بدتر چیز۔ کیونکہ موت تو انسان کو صرف دنیا سے جدا کرتی ہے، اور ٹائم ضائع کرنا یہ انسان کو اللہ سے جدا کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ سے انسان جدا ہو جاتا ہے پھر تو دنیا بھی خراب اور ہماری آخرت بھی خراب، وقت ضائع کروا دیتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول کروا دیتا ہے، دین سے دور کر دیتا ہے اسے۔ تو یہ اس طریقے سے شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ خناس، پھر کہا گیا وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا، یہ جو ہے خناس، جو ہے خناس کہتے ہیں کھسک جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی ایک صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ وہاں سے کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے جب غفلت برتی جاتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ دوبارہ دل پر چھا جاتا ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان وسوسہ اس وقت ڈالتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں نقطہ یہ ملا کہ شیطان اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر شیطان نہیں آتا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر ذکر نہ کیا جائے تو پھر وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تمام ذکر میں سب سے بڑا جو ذکر ہے، اللہ نے اس کا نام ہی ذکر رکھ دیا، تو وہ کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ذکر کہا گیا۔ تو اگر شیطان سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن سے رابطہ قائم کر لو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم شیطان سے بچ سکیں، ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے تو پھر ہم شیطان سے بچ جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ گدھے نے ٹھوکر کھائی تو ان کے منہ سے نکلا شیطان برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو، اس سے شیطان بڑھ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اور کہتا ہے دیکھا میں نے اپنی قوت سے طاقت سے اس کو گرا دیا ہے، اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ گھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا ہے، کوئی بچہ گر جاتا ہے، آپ حسبی اللہ کہو، بسم اللہ پڑھو، اس کے علاوہ ہائے اللہ یہ لفظ نہیں کہنا، حسبی اللہ، بسم اللہ، اللہ کا ذکر کرو تاکہ شیطان وہاں سے دور ہو جائے، شیطان وہاں سے کھسک جائے۔ تو یہ شیطان کی خناس، شیطان کی یہ صفت ہے۔ الذی، وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں،
وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے یا جن ہے کہ ایسا نہ ہو وہ وسوسہ ڈالے اور پھر ایسا وسوسہ ڈالے جو اس کو حق سے ہٹا دے یا پھر اس کے دین میں وہ رکاوٹ بن جائے۔ انسان جب بھی کوئی نیکی یا برائی کرتے ہے، نیکی یا برائی کرے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز دل میں خیال پیدا ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر وہ خیال جمع رہے تو وہ خواہش کو ابھارتا ہے اور خواہش سے پھر ارادہ بنتا ہے، ارادہ پختہ ہو جائے تو وہ عزم بن جاتا ہے، پھر عزم سے نیت اور نیت سے عمل ہوتا ہے۔ آخری مرحلہ نیکی یا بدی پر عمل کا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی کہ جہاں سے بنیاد رکھی گئی ہے، وسوسے کی شروعات ہوئی ہے، وہ دل ہے۔ یعنی دل میں جیسے ہی کوئی وسوسہ ڈالے تو اسی وقت ہی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ جہاں سے وسوسے کی شروعات ہوگی تو وہیں سے کہا گیا فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے تو حضرت ام المومنین حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت آئیں۔ جب واپس جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس پہنچانے کے لیے ساتھ چلے۔ راستے میں دیکھا دو انصاری صحابی مل گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے ساتھ دیکھ کر جلدی جلدی چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر ٹھہرایا اور فرمایا، سنو، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ بنت حویش ہے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کہ خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی ڈال دے، کوئی وسوسہ ڈال دے۔ یہ وسوسہ یعنی شیطان انسانوں کے دلوں میں جو ڈالتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے۔ اسی طرح ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا زبان سے نکالنا مجھ پر آسمان گرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے میں ہی لٹا دیا۔ یعنی وہ وسوسہ صرف وسوسہ آیا اور چلا گیا، کیونکہ اگر وہ صحابی اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے یا اس پر عمل کرتے تو پھر گناہ گار ہوتے۔ اگر وسوسہ انسان کے دل میں آتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، سینے میں آتا ہے، لیکن انسان اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا یا اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، یعنی برے برے خیالات آتے ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں کہ جس کو زبان سے بیان کرنا بہت زیادہ برا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے میں ہی لٹا دیا، یعنی اس پر عمل نہیں ہوا۔ اللہ جی وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی، وہ جنوں میں سے بھی ہے، والناسی، اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی بھی دو قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ لیا جاتا ہے من الجنتی والناس، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، یعنی جو شیطان ہے وہ وہ جنوں کے سینوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور انسانوں کے سینوں میں بھی۔ اور دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے انسان کو ہی گمراہ کر دیتے ہیں، اور پھر جو شیطان ہے وہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔ شیطان ہر ایک انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو کہ برائی کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ یہ برائی کر لے۔ جس طرح کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تم میں سے ہر انسان کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی؟
یعنی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے۔ وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات کا ہی حکم دیتا ہے، وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کرتا ہے، یعنی برائی کا حکم نہیں دیتا، برائی کی بات نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ انسان کو اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اور پھر مسند احمد کی حدیث ہے کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں نماز ادا کر لو، یعنی مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت ابو ذر اٹھتے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھ کر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اللہ کی پناہ مانگو انسان شیطانوں اور جن شیطانوں سے۔ تو ابو ذر نے کہا میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انسانی شیطان بھی ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ساتھی ہوتا ہے اور جن ساتھی ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے، شیطان جن جو ہے وہ تو چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ چھپ کر وسوسہ، لیکن انسانی شیطان اپنی باتوں سے، اپنے طرز عمل سے وسوسہ ڈالتے ہیں، دل میں برائی ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ انسان اور جو انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں جو کہ یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مہربانی کر کے خیر خواہی کے روپ میں انسانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ برے لوگ ہیں، تو ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، بری دوستیوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے دوست جن کی بری صحبت ہے تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے تو آپ اس کے دوست سے مل لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جیسا اس کا دوست ہے تو یہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو برے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں دیندار لوگوں سے دوستیاں کرنی چاہیے، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔